سورۃ الشورى کی آیت نمبر 47 ہے۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا کہ جو لوگ ظلم کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، جب قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے، عذاب کی کیفیات کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش واپس جانے کا کوئی موقع مل جائے اور ہم اپنے اعمال کو درست کر کے عقیدہ، نظر، فکر، ان سب چیزوں کو پاک کر کے اللہ کو راضی کر کے آئیں گے۔ لیکن وہاں بھی یہ بات آئی کہ یہاں سے واپس جانے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں لوٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس لیے ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے ایک تو اس بات کا حکم دیا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے، اور تیسرا اللہ رب العالمین نے اپنے اختیارات کا تذکرہ کیا۔ اللہ پاک کتنا زبردست صاحب اختیار ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے استجیبوا لربکم، اپنے رب کے لیے لبیک کہو۔ استجیبوا کا معنی جواب دو، یعنی اللہ کی بات کو قبول کرو، اپنے پروردگار اور پالنے والے کی بات کو تسلیم کر لو۔ میرے محترم دوستو، یہاں پہ اللہ پاک نے اپنی صفت رب کا ذکر کیا ہے۔ اس رب کے اندر بھی بڑی اپنائیت اور چاہت ہے۔ جیسے کوئی انسان کسی ماں کے نافرمان کو کہے کہ بھائی ماں تیری پالنے والی ہے، اس کی بات کو مانو، اس نے تجھے پالا پوسا ہے، تیری ضرورتوں کو پورا کیا ہے، لہذا ماں کو ناراض نہ کرو۔ تو ایک ماں ہمارے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتی جتنا پیار ہمارے ساتھ ہمارا رب کرتا ہے۔ جتنی ہماری ضرورتیں اللہ رب العالمین پوری کر رہا ہے، کوئی دنیا کا انسان اتنی ضرورتیں ہماری پوری نہیں کرتا۔ کوئی انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے، انسان ساری زندگی اس کا غلام رہتا ہے،
اللہ رب العالمین نے جو بیش بہا نعمتیں ہمارے اوپر بہائی ہیں، ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے اس رب، اس پالنے والے، اس شفقت کرنے والے کو، اس کی بات کو، اس کے حکم کو تسلیم کر لو، اپنا عقیدہ درست کرو، اعمال درست کرو، مال کو پاک کرو، اخلاق کو پاک کرو، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ فرمایا استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات کو قبول کر لو، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ جس دن اللہ سے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ نہ تو کوئی اس دن کو ٹال سکتا ہے، کوئی روک لے کہ وہ دن نہ آئے۔ ساری دنیا کے انسان زور لگا لیں، ٹل لگا لے، طاقت لگا لے، تو کیا قیامت کو روک سکتے ہیں؟ ایک انسان جب مرتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، گویا موت ایک قیامت ہے۔ ساری دنیا کے انسان زور لگا لیں، کسی ایک انسان کی موت کو بھی ٹال نہیں سکتے۔ تو لا مرد لہ، نہ تو اس اللہ سے کوئی ٹالنے والا ہے، اور نہ ہی وہاں سے کوئی واپسی کا کوئی راستہ ہے۔ اگر انسان سارے مل کے زور لگائیں، احتجاج کریں اور دھمکیاں دیں اور ہڑتالیں کریں، اور وہاں پہ جناب سارے مل کے جو ہے کوئی رشوتیں دینا شروع کر دے کہ شاید وہاں سے کوئی واپسی کا چانس بن جائے، تو اللہ فرماتے لا مرد لہ، ایسا بھی کوئی چانس نہیں بنے۔ فرمایا پھر اس دن کے آنے سے پہلے کیوں نہیں اللہ کو راضی کرتے؟ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، کہ جس دن اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی انسان چاہے کہ مجھے فلاں سے پناہ مل جائے گی، فلاں بچا لے گا، فلاں میرا مددگار ہوگا، معاون ہوگا، تو فرمایا یہ تمہاری بھول ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ وما لکم من نکیر، اور تمہارے لیے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو اٹھ کے انکار کر دے، تمہیں بچانے کے لیے کوئی اقدام کر لے، تمہارا تحفظ کر سکے۔ یہاں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتایا سورۃ ابراہیم میں کہ شیطان بھی کہے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان بھی کہے گا بھائی تم میرے پیچھے پیچھے نہ پھرو، میں نے کوئی تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں بچاؤں گا؟ اگر کہا تھا تو میں نے بھی ایک وعدہ کیا، لیکن میں جھوٹا وعدہ کرتا رہا، اللہ تم سے سچا وعدہ کرتے رہے، تم اللہ کی بات کو چھوڑ کے میری بات کو مانتے رہے۔ تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، آج کچھ برا بھلا کہنا سننا ہے تو اپنے آپ کو کہو۔ تو شیطان بھی اس دن جو ہے انسان کو چکما دے جائے گا، مکر جائے گا، تو کسی اور نے کیا کام آنا ہے۔ اس لیے آج وقت ہے کہ شیطان کو راضی کرنے کی بجائے اللہ رحمان کو راضی کرو، جس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کریں، پیغام پہنچائیں، پوری محنت کے ساتھ پہنچائیں، خیر خواہی کے جذبے سے پہنچائیں، ان کی شفقت محبت دل میں رکھتے ہوئے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ لیکن اگر یہ پھر بھی نہ مانے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر بھی تسلیم نہ کریں، منہ موڑیں، اس کی طرف دھیان توجہ نہ کریں، آپ کے پیغام کو یہ نظر انداز کر دیں، تو فرمایا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ نے ان کی ایک ایک عمل کی نگرانی کرنی ہے،
حفیظ اور نگران اور نگہبان تو کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ۔ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، رسول ہیں، رسول برحق ہے، آخری نبی ہیں۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیں، اپنا پیغام حرف بحرف ان تک پہنچا دیں، کیونکہ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے ان کو ہدایت پہ لانا نہیں ہے، آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا۔ ان علیک الا البلاغ، کچھ نہیں ہے آپ کے ذمے سوائے پہنچانے کے، تبلیغ کے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو قیامت کے دن کوئی آپ سے پوچھ ہوگی، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ جی یہ کیوں نہیں مانے؟ تو منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں، ہدایت پہ لانا آپ کی ذمہ داری نہیں، راہ راست پہ ان کو کھڑا کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ کسی کو ہدایت دینا، کسی کی گمراہی کا فیصلہ کرنا، یہ کس کے ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری، اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ آپ کی ذمہ داری تبلیغ ہے، پیغام پہنچانا ہے، آپ وہ کام کرتے رہیں۔ فرمایا اس انسان کی حالت تو یہ ہے، انسان تو اتنا ناشکرا اور ناسپاس ہے۔ فرمایا انا اذا اذقنا الانسان منا رحمہ، اگر ہم اس انسان کو اپنی طرف سے رحمت پہنچا دیں۔ انا اذا اذقنا، لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذائقہ چکھانے کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں کمپلیٹلی رحمت کسی کو مل نہیں سکتی، مکمل رحمت کسی پہ ہو۔ دنیا میں رحمت کا صرف ذائقہ چکھایا جاتا ہے۔ اصل رحمت انسان کو اللہ کی ملے گی آخرت کے اندر۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دنیا میں تو اللہ پاک صفت رحمان کے ساتھ جلوہ افروز ہے، ہر ایک پہ رحمت ہے، کافر پہ بھی، مسلمان پہ بھی، اپنے پہ بھی، پرائے پہ بھی، سب پہ رحمت ہے۔ اور آخرت میں اللہ کی صفت رحیم کا ظہور ہوگا کہ رحمت خاصہ عامہ تامہ وہ صرف ایمان والوں پہ ہوگی، کافروں پہ رحمت نہیں ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک دعا کے الفاظ یوں ہیں، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم۔ اللہ پاک فرماتے دنیا میں اگر ہم ان کو رحمت کا ذرا سا مزہ چکھا دیں تو فریح بہا، خوش ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت پہ خوش ہونا تو کوئی بری بات نہیں، لیکن یہاں خوش سے مراد اترانے لگ جانا، فخر کرنے لگ جانا، ناز، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جانا۔ ذرا سا انسان کو مال مل جائے، رشتے بھول جاتا ہے، اوقات بھول جاتا ہے، کچھ عہدہ مل جائے، کوئی ذرا سے بیج لگ جائیں، کوئی اس کو ذرا سا مقام مل جائے تو یہ انسان اپنے آپ کو اتنا کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اتراتا ہے، فخر کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ پاک فرماتے ان تصبہم سیئہ، اگر کبھی کوئی برے حالات پیش آ جائیں، اور وہ برے حالات بھی پیش آئیں بما قدمت ایدیہم، اپنے ہی ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جیسے اعمال ان کی طرف سے اوپر گئے ویسے اگر فیصلے اوپر سے آ گئے، انہوں نے ناپ تول میں کمی کی اور اللہ رب العالمین نے چیزوں کے اندر کمی کر دی، انہوں نے زکوٰۃ کو روکا، اللہ پاک نے بارش کو روک لیا، یہ بے حیائی میں مبتلا ہوئے، اللہ کی طرف سے طرح طرح کی بیماریاں آ گئیں۔ یہ سارے احادیث مبارکہ میں موجود ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اگر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ فرماتے کوئی برے حالات آ جائیں تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور،
تو ساتھ ہی انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ نعمتیں مل جائیں اترانے لگ جاتا ہے، نعمتیں چھن جائیں، حالات مشکل آ جائیں تو ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی حکم عدولی کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ اور میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان تو بڑا ہی عجیب قسم کی طبیعت رکھتا ہے، اس میں استقامت نہیں ہے، اس میں اللہ کے ساتھ وہ جڑنے والا جذبہ نہیں ہے۔ اللہ کسی کو نصیب فرمائے تو بڑی اس پہ رحمت ہے اللہ کی، لیکن اگر یہ نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے، ٹھکراتے ہیں، ٹکراتے ہیں، تو میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ کے ذمے تو تبلیغ ہی ہے، پہنچانا ہی ہے، باقی ان کے فیصلے جو ہوں گے وہ میں خود نمٹ لوں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا راج کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ للہ، اللہ ہی مالک ہے۔ یہاں ترکیب کے لحاظ سے لفظ للہ جو ہے یہ بعد میں آتا ہے، لیکن اس کو ملک السماوات والارض سے پہلے لا کے اشارہ اس طرف کر دیا کہ آسمان و زمین کے راج میں اللہ کی شراکت نہیں، بلکہ اللہ بلا شرکت غیر مالک، کوئی اللہ کا ساجی اور شریک نہیں، وہ تنہا اکیلا آسمان و زمین کا مالک ہے، صرف وہی مالک ہے، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا راج، اس کے راج میں، اس کی ملکیت میں، اس کی مملکت میں کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں۔ وہ اس قدر با اختیار ہے کہ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے میں، تخلیق کرنے میں نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کا معاون ہے، نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے، نہ کوئی اس کو ٹوک سکتا ہے، نہ کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے۔ وہ صاحب اختیار، با اختیار، مختار کل، تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا یخلق ما یشاء، اور پھر آگے خاص طور پہ فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، وہ جس کو چاہے بیٹیاں ہی دے دے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا وہ ملا کے دے دے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، ویجعل من یشاء عقیما، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو بانجھ بنا دے، کچھ بھی نہ دے۔ یہ سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے۔ چار ہی قسم کی صورتیں ہو سکتی ہیں کسی بھی مرد اور عورت کے لیے، کسی بھی جوڑے کے لیے، یا تو ان کو بیٹیاں مل جائیں، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا ان کو صرف بیٹے مل جائیں، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کو اللہ بیٹے بیٹیاں دونوں نعمتیں عطا کر دے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کو اللہ کچھ بھی نہ دے، یہ بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ میرے محترم دوستو، یہ اگر آپ غور کریں تو اللہ پاک نے یہاں بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے، بیٹے کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، پھر فرمایا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اس سے علماء نے لکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، راوی اس کے حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا کہ مفہوم اس کا یوں ہے کہ وہ بطن، وہ پیٹ، وہ عورت بڑی مبارک ہے جس کا پہلا جنم بیٹی ہو، جو پہلے نمبر پہ بیٹی کو جنم دے وہ بڑی مبارک عورت ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، جن بیٹیوں کو عرب کے معاشرے کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھے، اللہ نے اپنے محبوب کی نسل ہی بیٹی سے چلائی،
آج جتنے سادات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہمارے لیے قابل احترام عزت کے لائق لوگ ہیں، وہ سب کے سب حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ میرے محترم دوستو، بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ اللہ ہمیں ان بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بھی جاہلیت جب انسان بیٹی کے پیدا ہونے پہ عورتوں پہ تشدد کرتے، ان پہ ظلم کرتے یا ان کو کچھ ان کی کمی سمجھتے ہیں، بیٹی اور بیٹا دینا یہ تو کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، یہ تو کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ کے اختیار میں۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر ایک انسان اس کے اختیار میں ہو تو پھر تو کوئی انسان بھی اپنے لیے کچھ بھی پسند کر لے، لیکن یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کس کے ہاں کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ سارے اختیارات کا مالک کائنات وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ انہو علیم قدیر، فرمایا کوئی شک نہیں وہی جاننے والا ہے، وہی قدرت رکھنے والا۔ سارے اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو میرے محترم دوستو، وہی اللہ جو سارے اختیارات کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری چاہتوں کا مالک ہے، بیٹے بیٹیاں دینے کا مالک ہے، اسی اللہ نے یہ نظام دیا ہے کہ اس کی شریعت کو تسلیم کرو، اس کی بات کو قبول کر لو، آخرت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اس کی بات کو تسلیم کر کے اس کو راضی کر۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل